میرے ہم سفر، ہاں تیری نظر، میرے جذبہ دل کی شدتیں، میرے خواب میری بصارتیں، میری دھڑکنیں میری چاہتیں، جو تیرے قدم میرے گھر چلیں، میرے ساتھ شمس و قمر چلیں، تیری قربتیں میں سمیٹ لوں، راہ زندگی کی مسافتیں، یا اردائے جاں تجھے سونپ دوں، کہ نہ دھوپ تجھے کڑی لگے، کہیں دکھ نہ تجھ کو عطا کریں، سر دشت غم کی تمازتیں، تیرے نام سے میری صبح ہو، تیری یاد سے میری شام ہو، تیرے روبرو رہیں سرخ رو، میری شام و دن کی عبارتیں، تیرا پیار میری دعا رہے، یہی فکر مجھے صدا رہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ریچ احمد کو اپنے مقابل دیکھ کر وہ ذرا سی گھبرائی تھی۔ تبھی وہ اسے اپنی باہوں کی قید سے آزاد کرتے ہوئے ذرا سا رخ پھیر کر بولا، میں ماما کو یہاں چھوڑنے آیا تھا، پھر اشر سے ملاقات ہو گئی تو یہیں ٹھہر گیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی تو کمرے سے نکل کر یہاں لاؤنج میں چلا آیا۔ بہرحال تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اوہ سچ شکر کہ انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ گہری سانس بھر کر اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا، پھر اس کی طرف سرسری سے انداز میں دیکھتے ہوئے قدرے مدھم لہجے میں بولی، میں اور علیشہ ابھی یہاں آئے ہیں، وہ میرے بیڈ روم میں ہیں، مگر مجھے کچھ پیاس سی محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا میں اس طرف نکل آئی، چلتی ہوں اب، آپ بھی سو جائیے۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ واپسی کے لیے پلٹ گئی تھی، مگر اچانک اس کے قدم جیسے ٹھٹک کے رک گئے تھے۔ قطع حیران اور پریشان چہرے کے ساتھ ایڑیوں کے پل گھوم کر وہ اس کے مقابل آئی تھی۔ یہ آپ کا ہاتھ کتنا زخمی ہو رہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ بتائیے نا پلیز۔ پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ ہری جو ہر ممکن حد تک اپنے زخم اس سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لمحہ بہت بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی سرسری سے لہجے میں بولا، آپ پریشان نہ ہوں تمکین، یوں ہی معمولی سا زخم ہے، میں ابھی پٹی کر لیتا ہوں۔ معمولی زخم؟ یہ خون دیکھا ہے آپ نے؟ کتنا بہہ گیا ہے؟ پر آپ نے بھلا پہلے کب اپنی پرواہ کی ہے جو اب کریں گے؟ اس کا مضبوط بھاری ہاتھ تمکین کے سرد ہاتھ میں تھا، اور اب وہ گہری نگاہ سے اس کے ہاتھ پہ لگے زخم کا جائزہ لے رہی تھی۔ آپ بہت ہی لاپرواہ اور اذیت پسند شخص ہیں، بالکل پرواہ نہیں کرتے اپنی۔ ابھی اگر آپ کی جگہ اشر ہوتا نا تو سارے گھر کو گھما کے رکھ دیتا۔ بے ہاستگی میں وہ پھر اسے اشر کے ساتھ کمپیئر کر گئی تھی، مگر جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو وہ زبردستی اسے بازو سے تھام کر اسی کے روم میں لے آئی جہاں وہ سونے کے لیے ٹھہرا تھا۔ تمکین، رات کافی ہو رہی ہے، ایسے ہی کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو 100 باتیں بن جائیں گی، میں خود کر لوں گا کچھ، تم جاؤ نا پلیز۔ ہرگز نہیں، لوگوں کی پرواہ میں نے پہلے کبھی نہیں کی تھی اور نہ اب کروں گی، آپ بس خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ جائیے۔ ضدی تو وہ بچپن سے تھی۔ ریچ احمد کو بھی مجبوراً اس کی ہدایات پر عمل کرنا پڑا۔ زخموں سے کبھی لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے، ورنہ یہ ناسور بن کر سارے جسم کو چاٹ لیا کرتے ہیں۔ کچھ ہی لمحوں میں فرسٹ ایڈ باکس اٹھائے وہ اس کی انفارمیشن میں اضافہ کرنے چلی آئی تھی۔ مقصد کسی حد تک اپنے ذہن و دل کو بہلانا تھا کہ جن میں بار بار اشر احمد کے زہریلے جملوں کی بازگشت مسلسل ہو رہی تھی۔ اریج اب خاموشی سے بستر پر لیٹا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ سچ سچ جواب دیں گے؟ صاف کاٹن کو ڈیٹول میں بھگو کر زخم صاف کرتے ہوئے اچانک ہی اس نے پوچھا تھا۔ جواب میں اریج نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا کر گویا اسے سوال پوچھنے کی اجازت دے ڈالی۔ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں نا آپ؟ میں ہی آپ کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہوں نا؟ اریج کو اس سے اس قسم کے سوال کی توقع نہیں تھی، تبھی وہ چونکا حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا، جبکہ وہ اس کا جواب سنے بغیر اپنے کام میں مشغول ذرا سے توقف کے بعد دوبارہ بولی، فرض کریں میں کسی مہلک مرض سے مبتلا ہو جاتی ہوں، ڈاکٹرز کے مطابق میری زندگی کے محض کچھ روز باقی ہیں، ایسے میں اپنی آخری خواہش کے اظہار کے طور پر میں فرمائش کروں کہ میری شادی آپ سے ہو جائے، تو کیا آپ مجھ سے شادی کر لیں گے؟ اس کا گرم مضبوط ہاتھ اب بھی اس کے نازک سے سرد ہاتھوں میں مقید تھا، مگر کچھ کہنے نہ کہنے کی کشمکش میں مبتلا وہ گمسم سی کیفیت میں یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ بتائیے نا اریج، کیا تھوڑے سے دنوں کے لیے آپ مجھ سے شادی کر لیں گے؟ اب کی اس سے اصرار کیا تھا۔ تبھی وہ اپنے آنسو پیتے ہوئے ذرا سا رخ موڑ کے بولا، ہاں
کیوں؟ اتنی ہی تیزی سے اس سے پھر پوچھا تھا، جب وہ پھر سے نگاہیں چراتے ہوئے بولا، اگر تم مجھ سے کوئی ایسی فرمائش کرو گی تو میں تمہارا کہا ٹال نہیں سکوں گا۔ پھر پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ وہ آج اسے گویا پورا پورا ادھیڑنے کا تہیا کیے بیٹھی تھی۔ تبھی وہ بامشکل خود پر ضبط رکھتے ہوئے بولا، پھر اس کے بعد میں خدا سے تمہاری لمبی عمر کے لیے دعا کروں گا، تمہیں زندہ رہنے پہ مجبور کروں گا۔ اوکے، لیکن فرض کریں اگر آپ کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوئیں تو تب آپ کیا کریں گے؟ تب بھی خدا سے تمہاری زندگی مانگوں گا، کیونکہ دل کی گہرائیوں سے نکلی دعائیں وہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تو بدو لہجے میں جواب دیتے وہ خاصا بکھر گیا تھا۔ جب وہ پھر سے اپنے محسوس انداز میں بولی، ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ آپ کی دعائیں قبول نہ ہوئیں تو تب آپ کیا کریں گے؟ مر جاؤں گا، تمہاری سانسیں رکنے سے پہلے میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا، خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لوں گا۔ سنا تم نے؟ کچھ بھی کر سکتا ہوں میں تمہارے لیے، صرف تمہاری خوشی کے لیے۔ اگر مجھے اپنی جان پہ بھی کھیلنا پڑا تو ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا میں۔ بس یہی سننا چاہتی تھی نا تم؟ سن لیا، اب جاؤ یہاں سے۔ ضبط کی تنابیں ٹوٹ گئی تھیں، کب سے رکے آنسوؤں کا سیلاب بالآخر بہہ نکلا تھا۔ تبھی وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے بامشکل اپنی سسکیاں روکتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ آئی تھی۔ اتنی سردی میں یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ شہریار صاحب کا گمبھیر لہجہ آج بھی سماعتوں میں رس کھولتا محسوس ہوتا تھا، مگر نورینہ بیگم سمسار ہونا نہیں چاہتی تھیں۔ تبھی سرایت سے رخ پھیرتے ہوئے بولیں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کب سے؟ میرا مطلب ہے پچھلے 22 سال سے کسی کی نیندیں اڑا کر اپنوں کے ہاں بڑے چین سے سوتی آ رہی ہیں آپ، پھر آج نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یوں پھیل کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے کہ نورینہ بیگم کے لیے فرار کی ساری راہیں مسترد ہو کر رہ گئی تھیں۔ سنا ہے عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے، تبھی شاعر لوگ اسے پھول کی پنکھڑیوں سے تشبیہ دیتے ہیں، مگر مجھے یہ سب ایک دم بکواس لگتا ہے، کیونکہ اگر عورت اپنی ضد پہ اڑ جائے تو پھر بڑی بڑی چٹانیں بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تم اپنی مثال ہی لے لو، پورے 22 سال ہو گئے تمہیں ایک فضول سی بات پہ روٹھے ہوئے، مگر ان 22 سالوں کا کوئی ایک لمحہ بھی تمہیں جھکا نہیں سکا نور، کوئی ایک پل بھی تمہارے دل کو موم نہیں کر سکا۔ دبے دبے گمبھیر لہجے میں انہیں خاموش پا کر انہوں نے پھر سے کہا تھا، جب وہ مزید ضبط کا یارانہ نہ رکھتے ہوئے پھٹ پڑی، وہ فضول بات نہیں تھی مسٹر شہریار، میری زندگی کا یقین، میرا مان، میری محبت، سب اسی ایک بات پر اٹکے ہوئے تھے، مگر آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی، کسی کے متعلق نہیں سوچا۔ آپ نے پرواہ کی تو صرف اپنی، اپنے دل کی، پورا کیا تو صرف اپنی خواہش کو۔ بسمہ میری خواہش نہیں، مجبوری تھی، اور یہ بات میں پہلے روز ہی تمہیں بتا چکا تھا۔ آپ کے بتانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کیا جانتی نہیں کہ آپ کو بیٹے کی کتنی خواہش تھی؟ صرف اور صرف اپنی ہی کروڑوں کی جائیداد کا وارث حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس لاوارث لڑکی سے شادی کی تھی، ورنہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت نہ تھی۔ اسی بات پر 22 سال پہلے ہمارا جھگڑا ہوا تھا، تب بھی میں نے سب کچھ سچ سچ بتانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر تم نے جذبات کی زد میں بہہ کر میری ایک وضاحت بھی نہیں سنی تھی۔ کیا محبت کرنے والے دل اتنے تنگ ہوا کرتے ہیں نور؟ محبت تو یقین اور ایمان کا دوسرا نام ہے، پھر تمہاری محبت کو کیا نام دوں میں؟ اپنے لہجے کی مانند وہ خود بھی خاصے بکھرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، مگر نورینہ بیگم نے پلٹ کر محض ایک نظر بھی ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ میں محبت کے فلسفے میں الجھنا نہیں چاہتی، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ میں نے آپ سے جو محبت کی تھی اس میں کسی تیسرے فرد کی دخل اندازی کی گنجائش نہیں تھی، مگر آپ جان بوجھ کر کسی تیسری شخصیت کو اپنے اور میرے درمیان لائے۔ یہی نہیں بلکہ اپنی محبت، اپنا دل، اپنا بستر، سب کچھ شیئر کیا اس کے ساتھ۔ میری ناراضگی کے باوجود آپ نے اسے اس گھر سے نہیں جانے دیا اور مجھے یہ گھر چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ آپ نے ہمیشہ اپنے ہر عمل سے یہ ثابت کیا کہ وہ آپ کے لیے سب کچھ تھی، مگر میں شاید کچھ بھی نہیں تھی۔ بہت ضبط کے باوجود بھی ان کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ تبھی وہ سرایت سے پلٹ کر ان کے پہلو سے گزرنے لگی تو شہریار صاحب نے فوراً ان کی چوڑیوں بھری کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لے لی۔ کڑک کڑک کر کے کئی چوڑیاں ٹوٹیں اور نیچے زمین پر بکھر گئیں۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔
شدت ضبط سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جب شہریار صاحب نے ان کا بھیگا بھیگا سا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر اوپر اٹھا دیا۔ اوکے، میرے مضبوط کندھے حاضر ہیں، ان پر سر رکھ کر سو جاؤ۔ تمہاری قسم، پوری رات کے کسی ایک لمحے میں ذرا سا بھی ہل گیا اور تمہیں ڈسٹرب کیا تو چاہے جو سزا دینا، اعتراض نہیں کروں گا۔ میں اب آپ کی ان پرفریب باتوں کے چکروں میں الجھنا نہیں چاہتی۔ ان کے ہاتھ پیچھے جھٹکتے ہوئے انہوں نے پھر تیزی سے اپنا رخ پھیر لیا۔ تبھی وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولے، اچھا، میں نے جو کیا اور کہا وہ فریب تھا، اور تم نے جو کیا وہ سب کیا تھا؟ نورینہ بیگم نے اس بار ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں تمہیں کبھی وہ دن یاد آئے بھی ہوں یا نہ، کہ جب میں گھنٹوں تیز دھوپ میں تمہاری صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے تمہارے کالج کے باہر سب سے بے نیاز بنا کھڑا رہا کرتا تھا۔ جس دن تمہیں نہ دیکھتا گھر میں سب کے ساتھ بلا وجہ جھگڑتا۔ امی تو برملا کہا کرتی تھی کہ مجھ پر کسی چڑیل کا سایہ ہو گیا ہے، جبکہ میں ان کے ان الفاظ پر آپ ہی آپ سیرلب مسکرا دیا کرتا تھا۔ تمہیں یاد ہے، صرف تمہارے لیے اس روز میں تمہارے کالج کے لڑکوں سے بھی لڑ پڑا تھا جو بلا وجہ تمہیں راستے میں تنگ کرتے تھے۔ اس واقعے کے بعد ہی تو تمہیں مجھ سے محبت ہوئی تھی، تمہیں یاد ہو یا نہ ہو، مگر مجھے کچھ نہیں بھولا کہ میں تم سے محبت کرنے کے بعد کیسے خواؤں میں اڑتا پھرتا تھا۔ ہر اچھی سے اچھی چیز لا کر جب تک تمہیں نہ کھلا دیتا مجھے چین نہیں آتا تھا۔ ایک بار جب تمہارے گھر والوں نے تمہیں کچی کیریاں کھانے سے روک دیا تو میں ہی تھا جو اپنی پرواہ کیے بغیر تمہارے لیے اتنے اونچے پیڑے پر چڑھا اور کچی کیریاں توڑ کر نیچے پھینکنے کے بعد خود اترا تو اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھا۔ سچ بتاؤ نا نور، کیا واقعی تمہیں میرے حوالے سے کوئی ایک دن بھی یاد نہیں رہا؟ ان کی خوبصورت سیاہ آنکھوں میں گزرے ہوئے وقت کا ایک ایک لمحہ سلگ رہا تھا، گہرا کرب اتر آیا تھا ان کے لہجے میں۔ جواب میں نورینہ بیگم کے آنسو بھی سب کی تمام حدیں توڑ کر گالوں پہ بہہ نکلے۔ جو لمحے ناسور بن کر جگر کو کاٹنے لگے، میں ان لمحوں کو کبھی جان کر روک نہیں بنایا کرتی۔ آپ کو معلوم تھا کہ میں کبھی محبت میں شراکت داری کی قائل نہیں رہی۔ آپ کی بٹی ہوئی توجہ، بٹی ہوئی محبت، بٹا ہوا حق مجھے گوارا نہیں تھا، لہٰذا وہ تعلق جو ہمارے بیچ میری ہی کوششوں سے بنا تھا، وہ تعلق میں نے خود ہی ختم کر دیا۔ میں اپنے فیصلے پر آج بھی اسی سختی سے قائم ہوں۔ مجھے آج بھی اپنے کسی عمل پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میں نے کبھی آپ کے بھجوائے گئے پیسوں میں سے ایک پیسہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، کبھی آپ کی بیٹیوں کو آپ سے متنفر نہیں کیا، بلکہ انہیں تو شاید یہ معلوم بھی نہیں کہ میں نے آپ کا گھر کیوں چھوڑا۔ میں محبت کو کمزوری بنا کر جینے والوں میں سے نہیں ہوں شہریار، اور یہ بات آپ سے بہتر کبھی کوئی نہیں جان سکتا۔ شہریار صاحب دیکھ سکتے تھے کہ ان کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ٹوٹنے اور ٹوٹ کر بکھرنے کے مراحل سے گزرتی اس عورت کو سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ جانے کیوں آج بھی ان خوبصورت آنکھوں سے آنسو چھلکتے دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تبھی شاید وہ سرایت سے لپک کر انہیں اپنی باہوں میں سمیٹنے کے لیے آگے بڑھے تھے، مگر آج پھر نورینہ بیگم محبتوں کے تمام حصار توڑتی چلی گئی تھیں۔ ان کی محبت سے بڑھے ہاتھ کو جھٹک کر وہ تیزی سے اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ آج سے 25 سال قبل جب وہ گریجویشن کر رہی تھیں تو ایک روز خوبصورت سے شہریار جاوید سے ان کا ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ وہ شاید اپنی کزن کو کالج سے پک کرنے کے لیے آئے تھے، تبھی نورینہ بیگم نے پہلی بار ان کے درشن کیے تھے۔ نہ صرف درشن کیے تھے بلکہ سخت گرمی کی وجہ سے اپنے دوست کے فورس کرنے پر وہ جناب کی ایئر کنڈیشن گاڑی میں آ بیٹھی تھیں۔ راستے بھر انہیں اپنا چہرہ شہریار صاحب کی عقابی نظروں کے حصار میں جھگڑا ہوا محسوس ہوا تھا۔ نتیجتاً گھر آ کر وہ سخت ڈسٹرب رہی تھیں۔ اگلے روز چھٹی کے بعد جناب پھر سے سامنے کھڑے ان کی راہ دیکھ رہے تھے، مگر آج نورینہ بیگم نے انہیں قطعی لفٹ نہیں کروائی تھی، کیونکہ وہ پیار محبت کے چکروں میں الجھ کر غلط راستوں پہ بھٹک جانے والی لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں تھی۔ بہت سے دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ روز وہ آ کر اپنی نگاہیں ان کے راستے میں بچھاتے اور وہ ہر روز بے نیازی کا مظاہرہ کرتی وین میں سوار ہو جاتی۔ ان دونوں کے بیچ جو کھچڑی پک رہی تھی فی الحال اس کا علم کسی کو نہیں ہو سکا تھا۔ انہی دنوں شاہ ولاج میں ان کے بھائیوں آفاق شاہ اور بلال شاہ کی شادیوں کے ہنگامے شروع ہو گئے تو اس نے کالج سے چھٹیاں لے لیں۔ دن میں کئی بار وہ اپنی غیر حاضری پر
اس اجنبی کی بےتابی کے متعلق سوچ کر خوش ہوا کرتی تھی۔ پھر جس روز بارات کے ساتھ دلہن والوں کے ہاں گئی، یہ سرور ختم ہو گیا کیونکہ شہریار صاحب دلہن کے بھائیوں کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ لاکھ ہو چھپی مگر شہریار صاحب کی نگاہ بالآخر ان پر پڑ ہی گئی۔ تبھی جیسے ان کا مرجھایا ہوا چہرہ فوراً کھل اٹھا تھا۔ رات کا فنکشن تھا، ہر کوئی اپنے آپ میں مگن دکھائی دے رہا تھا، لہٰذا اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کسی بچے کے ذریعے چالاکی سے نورینہ بیگم کو اوپر ٹیرس پر بلا لیا، جہاں روشنی ذرا مدھم تھی۔ تبھی وہ پہلی نظر میں شہریار صاحب کی وہاں موجودگی کو دیکھ نہ سکی اور آگے بڑھ آئیں۔ اوف، یہ بانو پتہ نہیں کہاں اٹک گئی، محترمہ پہلے بلا لیتی ہیں پھر دل جلانے کے لیے چپ جاتی ہیں۔ منہ ہی منہ بڑبڑاتے ہوئے وہ ٹیرس کی گرل سے آ لگی تھی، جب اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر اس کی آنکھوں پر مضبوطی سے اپنے ہاتھ دھر لیے۔ تب سخت کشمکش میں مبتلا ہو کر جو ہی انہوں نے اپنی آنکھوں پر سے ہاتھوں کو ٹٹولا، ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ بھاری مردانہ مضبوط ہاتھوں کو فوراً سے پیشر اپنی آنکھوں سے ہٹا کر وہ سیدھی ہوئی تو شہریار صاحب ان کے عین مقابل کھڑے تھے۔ کیسی ہو عزیز جان؟ تمہیں تو فقیر کی حالت پر ترس نہیں آتا، لیکن میرے مولا نے اس دل کی فریاد سن کر ملن کا کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر ہی دیا۔ بتاؤ، اتنے دنوں سے کالج کیوں نہیں آ رہی تم؟ ایک تو جناب کی حد درجہ قربت، اوپر سے اتنا فرینک لہجہ، ان کا حال تو پل ہی میں دیکھنے کے لائق ہو گیا تھا۔ ڈونٹ وری ہنی، میں تمہیں کھا تھوڑی رہا ہوں، صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم اتنے دنوں سے کالج کیوں نہیں آ رہی؟ ان کے چہرے کی متغیر رنگت دیکھ کر انہیں مزید شے ملی تھی۔ تبھی ذرا سے اور قریب ہوئے تو کنفیوز کھڑی نورینہ بیگم نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے مضبوط سینے پہ رکھ کر انہیں اپنے انتہائی قریب ہونے سے روک دیا۔ میں کالج آؤں یا غیر حاضر رہوں، آپ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، اپنی تمام تر ہمت جمع کرتے ہوئے انہوں نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ جواب میں وہ دھیمی سی مسکان لبوں پہ سجائے پرشوق نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اوکے، تم کہتی ہو تو دلچسپی نہیں رکھوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے ایک پرومس کرنا پڑے گا۔ کیسا پرومس؟ لرزتی کانپتی پلکیں اٹھا کر بامشکل اس نے ان کی طرف دیکھنے کی جسارت کی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس یہی کہ دن میں ایک بار، جب میں چاہوں گا، تمہیں فون پر مجھ سے بات کرنا ہوگی، اور ہفتے میں ایک بار، جہاں میں کہوں گا مجھ سے ملا کرو گی۔ شٹ اپ! آپ غالباً اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں، وگرنہ مجھ سے ایسی بات کہنے کی جسارت نہ کرتے۔ وہ شدید بھرم ہوئی تھی، مگر شہریار صاحب مزے سے مسکراتے ہوئے ان کے انابی ہونٹوں پر نرمی سے انگلی پھیر کر مدھم لہجے میں بولے، آپ سامنے ہوں تو ہوش کس کافر کے قائم رہتے ہیں پرنسس۔ دیکھیے، آپ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو میں ابھی چیخ چیخ کر تمام لوگوں کو یہاں اکٹھا کر لوں گی۔ اپنی طرف سے انہوں نے دھمکی دی تھی، مگر وہ اس سے بھی لطف اٹھاتے ہوئے مسکرا کر بولے، ویری گڈ، نیک کام میں تاخیر کیسی؟ آخر لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ایک دیوانہ لڑکا ایک پتھر دل حسینہ کے عشق میں کیسے حال سے بے حال ہوا پھر رہا ہے۔ ہائے وہ محبت ہی کیا جو خوشبو کی مانند پھیل کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے۔ ادھر جیسے کسی بات کا کوئی اثر نہ تھا، اور ادھر نورینہ بیگم کا دل گویا ان کی اس حد درجہ قربت سے پگھلتا جا رہا تھا۔ دیکھیے، پلیز مجھے نیچے جانے دیجیے، میرے گھر والے اور میری سہیلیاں مجھے تلاش کر رہی ہوں گی۔ اوکے، پھر کب ملیں گی؟ خلاف توقع وہ فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا۔ تبھی وہ سکون کا سانس خارج کرتے ہوئے چڑھ کر بولی، جہنم میں، حشر کے روز ملوں گی آپ سے۔ تم ملو تو صحیح یار، ہمارے لیے جہنم بھی آپ کی ہمراہی میں کسی جنت سے کم نہیں ہو۔ پیچھے سے ان کا شوخ لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تو وہ پلٹ کر انہیں منہ چڑھاتے ہوئے تیزی سے نیچے بھاگ آئیں۔ چہرے کے ساتھ ساتھ کان کی لوئیں بھی ابھی تک سرخ ہو رہی تھیں۔ اس روز کے بعد اگلی پوری تقریب میں شہریار صاحب نے اپنی رومانٹک حرکتوں کے باعث انہیں ہاسا زچ کیے رکھا تھا۔ دل میں ان کے لیے ہلچل تو کب کی مچ چکی تھی، مگر کچھ ہی روز کے بعد وہ واقعہ بھی ہو گیا کہ جس کے بعد وہ پرت در پرت ان کے سامنے کھل کر رہ گئیں۔ اس روز وین والا نہیں آیا تھا، لہٰذا وہ اکیلی پیدل ہی گھر کے راستوں پر گامزن تھیں کہ اچانک انہی کے کالج کے اوباش لڑکوں کا ایک گروپ ان کا راستے کو روکنے آ گیا۔ نورینہ بیگم نے حتی لامکان کوشش کی کہ وہ ان لوگوں سے نہ الجھے،
مگر وہ بدماش کسی طور اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ تبھی وہ رک کر ان سے الجھنے لگی تھی کہ اسی اثنا میں شہریار صاحب کی گاڑی اس طرف سے نکل آئی اور یوں وہاں اچھا خاصا تماشا لگ گیا۔ بدماش لڑکوں سے مار پیٹ کے دوران ہاسی بری طرح سے زخمی ہوئے تھے، روشن پیشانی سے خون بہہ نکلا تھا۔ تبھی نورینہ بیگم نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر ان کی پیشانی سے باندھتے ہوئے انہیں اچھا خاصا ڈانٹ کے رکھ دیا تھا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی جلدی آگ میں کودنے کی؟ اتنا ہی ہیرو بننے کا شوق ہے تو فلموں میں لڑائی کریں، بہت پیسے ملیں گے آپ کو۔ پیسہ تو آلریڈی بہت ہے میرے پاس، پھر بھی تم ہیروئن بننے کا پرومس کرو تو میں کل ہی کسی فلم پروڈیوسر سے بات کر لیتا ہوں۔ اپنی زخمی حالت سے قطعی بے نیاز وہ قدرے شوخی سے کہہ رہے تھے، اور ادھر نورینہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کا گلا دبا دیتی۔ فضول بولنا بہت آتا ہے آپ کو، چلیں اب جلدی سے کسی ڈاکٹر کے پاس، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو رہی ہوں۔ اوکے۔ ان کی ہدایت پر وہ فوراً گاڑی میں آ بیٹھے تھے، جبکہ نورینہ بیگم بھی خود بخود ان کے برابر میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھیں۔ پہلے میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، پھر اپنی مرہم پٹی بھی کروا لوں گا، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا، جب وہ فوراً تیز آواز میں بولیں، جی نہیں، پہلے آپ مرہم پٹی کروائیے، میں آپ کو اس حال میں دیکھ کر سکون سے نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ کس قدر مزے سے انہوں نے پوچھا تھا، جب وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے پتا ہے۔ شہریار صاحب کے گداز لبوں پہ اس وقت بڑی محصور کن سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کیا پتا ہے؟ انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے ان کی طرف نگاہ کی تھی، تبھی وہ مسکرا کر گنگناتے ہوئے بولے، یہی کہ میں جٹ کملا پگلا دیوانہ، اور ابا اتنی سی بات نہ جانا، او مینو پیار کر دیے ساڑے اتے او مر دیے۔ وہ اپنی روح میں بہہ کر گنگنا رہے تھے اور ادھر نورینہ بیگم ہنس ہنس کر بے حال ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد تو زندگی جیسے بہار کا عنوان بن گئی۔ ہر روز رات میں جب تک گھنٹوں فون پر ان سے بات نہ کر لیتے انہیں قرار نہیں آتا۔ ہفتے میں ایک بار کسی نہ کسی پارک یا ریسٹورنٹ میں ملنے کی فرمائش بھی اپنی جگہ قائم تھی۔ نورینہ بیگم نے گریجویشن کی تو شہریار صاحب کے ہاتھ سے رشتہ آیا، جسے نورینہ بیگم کی کوششوں سے بالآخر قبول کیا گیا تھا۔ نورینہ کو پا کر تو شہریار صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، بعض اوقات تو وہ ان کی حد درجہ دیوانگی سے اکتا جایا کرتی تھیں۔ بہت بار تو ایسا ہوتا کہ وہ رومانس کے موڈ میں ہوتے اور ادھر نورینہ بیگم کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی ہوتی۔ اکثر وہ ان کی بے نیازوں پر ان سے روٹھ بھی جایا کرتے تھے، مگر ہر بار پھر خود ہی مان جایا کرتے تھے کہ نورینہ سے ایک پل بھی الگ رہنا ان کے دل کو گوارا نہیں تھا۔ حقیقی معنوں میں انہوں نے ہی نورینہ بیگم کے مزاج آسمان سے لگائے تھے۔ زندگی کے انہی خوبصورت دنوں میں وہ 3 بچیوں کے باپ بنے تو مارے خوشی کے وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگے تھے۔ نورینہ بیگم جو ان کی والہانہ دیوانگی کی عادی ہو گئی تھی، اس روز کسی کانچ کے برتن کی مانند ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی جب وہ ایک سادہ سی اجنبی عورت کو اپنے ہمراہ گھر میں لے کر داخل ہوئے، اور نورینہ بیگم کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ وہ ان کی دوسری بیوی بسمہ ہے۔ آسمان ٹوٹ کر نورینہ بیگم کے سر پر آ گرا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ پھٹی پھٹی سی نگاہوں سے ان کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتی رہیں۔ وہ بات کہ جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا وہ حقیقت بن گئی تھی، اور تب وہ کچھ بھی کہے سنے بغیر قطعی طور پر جذباتیت سے کام لیتے ہوئے اپنی تینوں بیٹیوں کو ساتھ لیے ہمیشہ کے لیے بے مثال کاٹیج سے نکل آئیں۔ شہریار صاحب نے انہیں روکنے اور سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر ان کی کوئی بھی کوشش باور ثابت نہ ہو سکی، اور یوں وقت ان دونوں کے بیچ فاصلے بڑھاتا چلا گیا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت گئی تھی جب کروٹ بدلتی نورینہ بیگم کو بالآخر نیند نے اپنی مہربان باہوں میں سمیٹ لیا اور وہ سکون سے پلکیں موند کر سو گئیں۔ عدنان روح کو ہاسپٹل سے گھر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق روڈ ایکسیڈنٹ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح سے متاثر ہوئی تھی، جس کے باعث اپنی ٹانگوں پر چلنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹرز کا خیال تھا کہ اگر عدنان کو بھرپور توجہ دی جائے اور اس کے زخم مند میل ہونے کے بعد ہر روز اسے تھوڑا تھوڑا چلنے کی مشق کرائی جائے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی سالوں میں وہ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہو جائے۔ بصورت دیگر اب اس کا خود سے چل پانا بہت دشوار تھا۔ سیال بیگم نے یہ سب کچھ عدنان کو نہیں بتایا تھا، مگر پھر بھی اپنی کنڈیشن کے متعلق وہ سب کچھ جان چکا تھا۔
سیال بیگم اور ڈاکٹر نوید اسے سوتا سمجھ کر بات کر رہے تھے، مگر حقیقت میں وہ جاگ رہا تھا اور قطع دل گرفتگی کے عالم میں ان کی بات سن بھی رہا تھا۔ زندگی سے ایک دم ہی اس کا دل اکتا گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آیا تو اس کا حال دیکھنے لائق تھا۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں، چہرے پہ بھری ہوئی شیپ، مل جگہ لباس اور اس کی جامد خاموشی نے اندر سے سیال بیگم اور احمد رؤف صاحب کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ مزدوری کے جس درد سے وہ خود گزر رہے تھے، اب وہی درد اپنے بیٹے کے وجود میں منتقل ہوتا دیکھ کر وہ برداشت نہ کر سکے اور شدید بیمار پڑ گئے۔ انشا اس روز ہاسپٹل کی بجائے گھر آئی تو سیال بیگم کا حال دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ تھکن زدہ چہرے پر اس قدر نکاہت تھی کہ وہ اسے دیکھ کر مسکرا بھی نہ سکی تھیں۔ تب ایک لمحے میں اس نے وہیں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ سارے گھر کا حال ہاسا ابتر ہو رہا تھا۔ ایک طرف میلے کپڑوں کا ڈھیر لگا تھا تو دوسری طرف برتن دھونے والے رکھے تھے۔ کچن کا حال صحن سے بھی بدتر تھا، کہیں بھی کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں تھی۔ اوپر سے احمد رؤف صاحب روز روز نڈھال ہو رہے تھے۔ خود عدنان رؤف 3 دن سے بخار میں چل رہا تھا۔ کاروبار بند ہوئے آج 3 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ خدا کی پاک ذات کے سوا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ تب ایک لمحے کے لیے اسے اپنی بے حسی پر شدید غصہ آیا، مگر اگلے ہی پل وہ کچھ سوچ کر مطمئن ہو گئی۔ سیال بیگم اب اس کے لیے چائے بنانے کی تیاری کر رہی تھی جب وہ اپنائیت سے اپنا ہاتھ ان کے شانے پہ رکھتی ہوئی بولی، سوری آنٹی، کچھ وجوہات ایسی ہو گئی تھیں کہ میں چاہ کر بھی اس طرف نہیں آ سکی، لیکن اب آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، اب میں آ گئی ہوں نا، آپ کو کسی بھی قسم کا کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شکریہ بیٹا، پر مجھے یہ سب پسند نہیں کہ میں اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ بلا وجہ تمہارے کندھوں پر لا دوں۔ تمہاری موجودگی ہی میرے لیے بہت حوصلے کا باعث ہے۔ کوئی بھی انسان ہوا کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو، اولاد وہ واحد چیز ہے جو بڑے سے بڑے انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ان میں بھی بہت غرور تھا، بہت خوددار اور انا پرست تھیں وہ بھی، مگر عدنان کے ساتھ پیش آنے والے حادثے نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بااعتماد لہجہ آپ ہی آپ پست ہو کر رہ گیا تھا۔ انشا کو سچ مچ اس لمحے ان پر بہت ترس آیا تھا۔ تبھی وہ زبردستی ان کا ہاتھ تھام کر انہیں کچن سے باہر نکالتے ہوئے بولی، پلیز آنٹی، میں اس گھر کے لیے کوئی غیر نہیں ہوں، میرا بھی کچھ حق ہے اس گھر پر۔ آپ نے بہت ہمت سے کام لیا ہے، اب آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ آپ پلیز انکل کے پاس چلیں، میں آپ دونوں کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ لڑکی جسے انہوں نے کبھی بہو تسلیم نہیں کیا تھا، آج وہی لڑکی مصیبت میں ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ یہ اس کا بڑا پن نہیں تو اور کیا تھا۔ یک لخت ان کا دل مچلا اور وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ انجو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو بیٹی، یہ سب میرے برے اعمالوں کی سزا ہے۔ میں نے دل سے دل جدا کرنے کا گناہ کیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ بس کرے آنٹی، خدا گواہ ہے کہ میرے دل میں اب آپ کے لیے کوئی رنجش نہیں ہے، آپ بھی سب کچھ ذہن سے جھٹک دیجئے پلیز۔ انہی کے لہجے میں ان کو جواب لٹا کر وہ انہیں آہستگی سے خود سے الگ کرتے ہوئے خود اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کے آنسو پونچھنے لگی تو وہ اسے ڈھیر سارا پیار کرنے کے بعد خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حسب وعدہ انشا نے پہلے انہیں چائے بنا کر دی، پھر مکمل تندہی سے گھر کی صفائی میں جت گئی۔ اس کام سے فارغ ہوئی تو استعمال شدہ برتن دھونے بیٹھ گئی، پھر احمد رؤف صاحب کے لیے پرہیزی کھانا بنایا، اپنے اور سیال بیگم کے لیے الگ سے کھانا تیار کیا۔ دن ڈھلے تمام کاموں سے فارغ ہوئی تو عدنان کا ہوش آیا جو بخار میں بے سدھ پڑا سو رہا تھا۔ سیال بیگم آج صبح ہی اسے کو چیک اپ کروا چکی تھی، لہٰذا اس کے لیے دودھ گرم کر کے لے آئی۔ بخار کی شدت سے اس کا پورا وجود جیسے انگارہ بنا ہوا تھا، کمزوری پہلے سے بڑھ گئی تھی۔ پچھلے کئی روز سے اس نے شاید کپڑے بھی نہیں بدلے تھے، شیو الگ بڑھی ہوئی تھی۔ اسے اس حال میں بے سدھ پڑا دیکھ کر انشا کے دل کو جیسے کچھ ہوا تھا، لہٰذا اس نے اپنا دایاں ہاتھ آہستہ سے اس کی پیشانی پہ رکھا تو عدنان نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ موٹی موٹی سوجی ہوئی غلافی آنکھوں میں سرخ ڈورے بہت نمایاں ہو رہے تھے۔ تبھی وہ آہستہ سے اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ اب کیسی طبیعت ہے عادی؟ مدت کے بعد آج اس نے عدنان کو اس کے نام سے پکارا تھا۔ تبھی وہ تکیے کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اتنا کچھ تو ہو چکا ہے، اب اور کیا چاہتے ہو تم؟ کچھ نہیں،
کچھ نہیں چاہیے مجھے، یہاں تک کہ اپنی زندگی بھی نہیں۔ اس کے ایک ایک لفظ سے بیزاری ٹپک رہی تھی۔ تبھی وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، زندگی سے اتنی بیزاری اچھی نہیں ہوتی عدنان۔ یاد کرو، ایک وقت تھا جب مجھے تمہاری ضرورت تھی۔ دن رات میری آنکھیں تمہاری رفاقت کے خواب دیکھا کرتی تھیں۔ میری سہیلیاں تمہارا تذکرہ کر کے مجھے تنگ کرتی تو میرے سینے میں دھڑکنوں کا شور بڑھ جاتا تھا۔ خود کو صرف اور صرف تمہارے قابل بنانے کے لیے میں نے دن کا چین اور رات کی نیند دونوں کو خود پہ حرام کر لیا تھا، مگر پھر بھی تم میرے نہیں ہو سکے تھے۔ تم نے مجھے صرف اس لیے دھتکار دیا تھا کہ میں تمہارے باقول شہری زندگی گزارنے کا شعور رکھتی نہیں۔ تمہیں میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے شرمندگی کا احساس ہوتا تھا۔ تم کتنے خود غرض تھے عدنان۔ تم نے ہمیشہ صرف اپنے لیے سوچا، صرف اپنا مفاد دیکھا، صرف اپنی خوشی کے لیے ہر جائز و ناجائز کام کیا۔ تم نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ جس دل میں تمہارا پیار زندگی کا احساس بن کے دھڑکتا ہے، اس دل کو اگر تم اپنے پیار سے محروم کرو گے تو وہ دھڑکے گا کیسے؟ وہ لڑکی جو خود کو تمہاری پسند کے قلب میں ڈھالنے کے لیے ہر مشکل حد کو پار کر گئی تھی، تم اسے خود سے دور کرو گے تو وہ جیے گی کیسے؟ سوچا ہی نہیں تم نے عادی؟ کیا دیہات میں پرورش پانے والے زندگی کا شعور نہیں رکھتے؟ کیا انہیں کوئی حق نہیں ہوتا اپنی زندگی گزارنے کے محض چند خواب ہی اپنی مرضی سے دیکھ لیں؟ اس ملک میں کتنے ہی عدنان ہوں گے عادی جو کسی نہ کسی انشا کا دل محض اس لیے توڑ کر شہر کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہوں گے کہ وہ اس کے شانہ بشانہ ہائی سوسائٹی میں موو نہ کر سکے گی۔ کوئی عدنان ایسا ظلم کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں سوچتا عادی کہ محبت کے جذبے میں بڑی طاقت ہوا کرتی ہے؟ یہ جب چاہے جیسے چاہے شاہ سے گدھا بنا دے، راہ چلتا فقیر کر دے، اور جسے چاہے زمین سے اٹھا کر تخت پر بٹھا دے۔ کوئی سوچتا کیوں نہیں ہے عدنان؟ آج مدت کے بعد اس کے اندر کا غبار باہر نکلا تھا، جبکہ عدنان چپ چاپ خاموشی سے اسے بولتے ہوئے سن رہا تھا۔ کتنا عجیب لگتا ہے نا عادی کہ وہ لوگ جو کسی بھی موسم کی پرواہ کیے بغیر سلگتی دھوپ میں، آندھی طوفان میں اپنی جان رول کر زمین کا سینہ چیرتے ہیں، بیج بوتے ہیں، فصل کی رکھوالی کرتے ہیں اور اناج ہمارے گھروں تک پہنچاتے ہیں، پر ہم پیسے والے ان کو اپنے پاس بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کچھ گھڑی ان کے پاس کھڑے ہو کر انہیں کام کرتے ہوئے دیکھ لیں، یہ بھی گوارا نہیں۔ کیوں عدنان؟ ان کے اور ہمارے بیچ فرق کہاں ہے؟ وہ بھی ویسے ہی جنم لیتے ہیں جیسے ہم ہیں، وہ بھی ہماری طرح منہ سے کھاتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، پاؤں سے چلتے ہیں، پھر وہ ہم سے حقیر کیسے ہوئے؟ ہم سارا دن آرام دہ دفاتر میں بیٹھ کر چند فائلوں پہ سائن کر کے گھر لوٹ آنے والے ان سے بدتر کیسے ہو گئے؟ ان کے اور ہمارے بیچ یہ فرق کیسا؟ یہاں سے وہاں تک ہر شخص، ہر ادارہ ہمیں برتر خیال کرتے ہوئے کوریج کیوں دیتا ہے؟ کیوں ان کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی مخلصی کا مذاق بناتے ہیں، جان بوجھ کر انہیں تحقیر بھری نگاہوں سے دیکھ کر خود کو باشعور سمجھتے ہیں؟ یہ کیسی تعلیم ہے عادی؟ کیسی ہائی سوسائٹی ہے یہ؟ وہ دلی طور پر ازحد حساس تھی، زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے پہلو پر گہری نگاہ رکھنے والی بڑی لڑکی، مگر عدنان پر اس کی یہ گہری حساسیات آج کھل رہی تھیں۔ تبھی وہ بالکل خاموش بیٹھا یک ٹک اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ سچ پوچھو تو آج مجھے تمہاری اس ہائی سوسائٹی کی موومنٹ پہ ہنسی آ رہی ہے۔ بھلا یہ ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے کیا جانے کہ بغیر دیوار کے کشیدہ صحن رکھنے والے دیہاتی گھروں کے بچے کتنے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، اپنے زور بازو پر محنت کر کے پیٹ کا دوزخ بھرنے والے بھلا تمہاری طرح بڑی بڑی ڈیلز طے نہ کر سکتے ہوں، پر زندگی کا شعور تم سے بڑھ کر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ تمہاری طرح محض سکھ کے موسم کے عادی نہیں ہوتے، بلکہ دکھ کے موسموں کو بھی بہادری سے اپنی جانوں پر جھیلتے ہیں۔ بس، یا ابھی مزید لیکچر دینا باقی ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینے کو رکی تو عدنان نے ماتھے پہ تیوریاں ڈال کر فوراً اسے ٹوک دیا۔ جواب میں وہ کچھ پل اس کے ہفا ہفا سے چہرے کی طرف دیکھنے کے بعد ایک دم سے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اور عدنان رو، یہی تو المیہ ہے تم ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والوں کا۔
کہ خود چاہے کتنا بھی کسی کا مذاق اڑا لو، تو اپنی ذات پر اٹھتی ایک انگلی برداشت نہیں کر سکتے تم لوگ۔ پلیز اسٹاپ اٹ انجو، تم اگر میرے زخموں پر نمک پاشی کرنے کے لیے آئی ہو تو برائے مہربانی یہاں سے فوراً چلی جاؤ، کیونکہ میں اس وقت تم سے الجھنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ مزید سب کا یارانہ کرکتے ہوئے وہ ایک دم سے چلا اٹھا تھا، تب وہ قدرے سنجیدہ ہوتے ہوئے آہستہ سے بولی، سوری، یہ سب کہنے کا میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا۔ کچھ پل وہ خاموشی سے عدنان کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ پلکیں موند کر بیڈ کی پٹی سے ٹیک لگا گیا تو مجبوراً اسے عدنان کو دوبارہ اپنی طرف متوجہ کرنا پڑا۔ تمہاری دعا کا ٹائم ہو گیا ہے عدنان، یہ گولی لے لو۔ لے لوں گا بعد میں، فی الحال تم جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری تیمارداری کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آنکھیں نہیں کھولی تھی، بیڈ کی پٹی سے ٹیک لگائے بیٹھا، کشیدہ سینے پر دونوں بازو باندھے وہ اس سے مکمل خفا دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی وہ دھیمے لہجے سے مسکراتے ہوئے بولی، اچھا، لیکن جناب آپ کی ممی پاپا کو تو ابھی میری بہت ضرورت ہے، تو تم اپنی مہربانیاں ان پر ہی نچھاور کرو، اوکے؟ میں اب اس وقت تم سے جھگڑے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اچھے بچوں کو جھگڑانا بھی نہیں چاہیے۔ اس بار عدنان نے قطعی زچ ہو کر خاموشی سے اسے گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ چلو شاباش، یہ دوائی لے لو، مجھے اور بھی بہت کام کرنے ہیں۔ وہ اسے دوا کھلائے بغیر وہاں سے ٹلنے والی نہیں تھی، لہٰذا عدنان نے چپ چاپ گولیاں اس کے ہاتھ سے لے لیں اور دودھ کے ساتھ نکل لیں۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے کہ جس لڑکی کی فقط ایک جھلک دیکھنے کے لیے تم گھنٹوں بے قرار رہا کرتے تھے، آج وہ لڑکی تمہارے سامنے اتنے قریب بیٹھی ہے اور جناب ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بستر کی چادر درست کرتے ہوئے اس نے قدرے شگفتہ لہجے میں پوچھا تھا۔ جواب میں وہ پھر سے پلکیں مونتے ہوئے آہستہ سے بولا، میں اب تمہارے قابل نہیں رہا انجو، خدا کے لیے بار بار میرے سامنے مت آیا کرو تم۔ اس لمحے وہ اسے بہت نڈھال دکھائی دے رہا تھا، تبھی وہ اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ کر بخار کی حدت چیک کرتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں مسکرا کر بولی، بالکل غلط، حقیقت میں تو ابھی تم مس انشا احمد کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے قابل ہوئے ہو۔ اوہ سوری، مس انشا احمد نہیں، مسز انشا۔ عدنان، پلیز اسٹاپ اٹ انجو، نہیں چل سکتا میں تمہارے قدم سے قدم ملا کر۔ اب کہ وہ واقعی سسک پڑا تھا، مگر انشا نے اس کے الفاظ کو سنا انسنا کر دیا۔ اوہ، کتنا تیز بخار ہے تمہیں، مجھے پہلے معلوم ہوتا تو کہیں جاتی ہی نہیں۔ خیر تم فکر مت کرو، ابھی میں ٹھنڈی پٹیاں کروں گی تو بخار یوں چٹکیوں میں بھاگ جائے گا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ ٹھنڈے پانی کا باؤل لے آئی تو عدنان فقط بے بسی کے عالم میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ پتہ ہے عادی، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر تم ہمت سے کام لو اور روزانہ تھوڑا تھوڑا چلنے کی پریکٹس کرو تو ہو سکتا ہے کچھ ہی عرصے میں تم دوبارہ اپنے پاؤں پر چلنے لگو۔ یہ زخم تو دیکھنا تھوڑے ہی دنوں میں منمیل ہو جائیں گے، پھر میں تمہیں روزانہ چلنے کی پریکٹس کراؤں گی۔ ہم دونوں مل کر پھر سے یہاں لان میں نئے نئے پودے لگائیں گے اور ہفتے میں ایک روز کرکٹ کا میچ بھی رکھیں گے۔ اور ہاں، ایک بہت ہی مزے کی بات تو بتانا ہی بھول گئی میں۔ کیا کروں بھتو جو تھیڑی؟ ہاں، تو میں تمہیں بتا رہی تھی کہ میں نے کل ریچھ صاحب کی پارٹنرشپ کا کام کرنے سے ایکسکیوز کر لیا ہے۔ اب کل سے میں تمہارا آفس جوائن کر رہی ہوں، تھوڑے ہی دنوں میں جناب آپ بھی میرے ساتھ آفس جایا کریں گے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی جبکہ عدنان کب کا پلکیں موند کر گہری نیند سو چکا تھا۔